الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. درس روحانی کے طور پر ہر جمعرات کو جو بعد نماز عشاء یہ ہمارا درس جاری ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے اللہ والوں کے تذکرے سے اللہ والوں کے حالات زندگی کو بیان کرنے سے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے اور یہ دل کی اصلاح ہمارے لیے ایک بنیادی تعلیم ہے, بنیادی تربیت ہے. یہ حدیث پاک جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار پیش کیا اور ہمارے اس درس کا اصل لب لباب اصل خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کا یہ حصہ یعنی دل اگر سنور جائے تو پورا جسم سنور گیا, اور اگر یہ بگڑ گیا تو پھر پورا بدن پورا جسم بگڑ گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں دل کی اصلاح کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اور دلوں کو ہدایت کا نور عطا کرنا یہ رب کا توام. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کے دل کو چاہے نور سے منور فرما دے, لیکن بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل کو منور فرماتا ہے. اسی لیے اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگی پڑھنے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے دل کو سنوارنے کے لیے بڑی کوششیں فرمائیں. جن بزرگوں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں, ان کے حالات زندگی کو سنتے ہیں, ان کی کرامتوں کے بیان کو سنتے ہیں, آپ ذرا ان کی اس زندگی کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے, کتنی قربانی دی ہے, کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ دوسری چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنے دل کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں. کاش اگر یہی دل کے لیے محنت کی جائے تو باہر کی چیزیں خود بخود درست ہو جاتی ہیں. اس لیے اس مقصد کی خاطر دل کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور جتنی ہم کوشش کریں گے, جتنا زیادہ ہم اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا اور ہمارے اندر اصلاح ہوگی. یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ آج کے اس ماحول میں جہاں ہم نظر دوڑاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں, دوسروں کی تنقید کرتے ہیں, لیکن خود اپنا حال کبھی نہیں دیکھتے ہیں. اس لیے تعلیمات مصطفیٰ میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک بڑی عظیم تعلیم یہ ہے کہ پہلے اپنے دل پر غور کرو کہ ہم کس حد تک درست ہیں, اور اگر ہم درست نہیں ہیں تو دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے اپنے دل کو سنوار لیں. یہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے, کیونکہ قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے بلکہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے, ہمارا ایمان اور ہمارے نیک اعمال ہوں گے. اس لیے اپنی اصلاح ہمیں خود کرنی ہے, اور جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک پھر ہماری آخرت سنور نہیں سکتی ہے. اسی مقصد کی خاطر دل کی اصلاح کے لیے ایک اہم پیغام آج کی اس محفل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دل کو اگر ہمیں سنوارنا ہے
گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ایک بہترین نسخہ، ایک بہترین تربیت جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ذہن میں رکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو۔ اب اسی چیز کو آپ غور کیجئے اور اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے کہ اپنے اندر کس قدر تبدیلی آتی ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں کے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ذہن میں یہ بات آ جائے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ایک بیک دل محفوظ ہو جائے گا، گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھے گا۔ اس کو ایک اچھی مثال سے میں آپ کو بتاؤں، جس سے ہماری گہری دوستی ہو جاتی ہے، دلی دوستی ہو جاتی ہے، تو ہم ہر طرح سے اس دوست کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ دوست کا خیال رکھتے ہیں، کہاں کہاں خیال رکھتے ہیں، کیسے کیسے خیال رکھتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارا دوست اگر وہ اچھی چیز پسند کر رہا ہے، کھانے کی کوئی بھی چیز، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، اس کو اچھی چیز کھلا دوں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اگر وہ کہیں جانے کے لیے کہتا ہے تو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ دوست کی دوستی کا ہم اتنا لحاظ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کی خواہش پوری ہو نہیں پائے۔ عالم یہ ہے کہ اگر کوئی غیر بھی دوست بن جاتا ہے، جیسا کہ آج کا ماحول، اگر کوئی غیر مسلم بھی دوست بن جاتا ہے تو اس کا اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ وہ گوشت کھانے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ میں ہے۔ اگر کہیں سفر میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا جو دوست ہے، یعنی ایک طرح سے کوئی غیر مسلم ہے، دوست ہے، تو اس کی دوستی کا لحاظ کر کے ہم کھانے کے لیے وہ چیز نہیں منگائیں گے جو اس کو ناپسند ہے۔ یہ ماحول ہے کہ نہیں؟ یہ مزاج ہے، یہ دستور ہے کہ ہم ایک دوست کا لحاظ کر کے وہ چیز نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم کو گوشت کھانا ہے اور ہماری پسندیدہ چیز ہے، لیکن ایک دوست کا لحاظ کر کے ہم اس چیز کو بھی چھوڑ رہے ہیں جو ہماری پسندیدہ ہے، جس کی ہماری طبیعت چاہ رہی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند فرمائے ہم اس کو چھوڑ دیں تو کتنا بہتر ہوگا۔ اگر ہم نے یہ تصور جما لیا اور دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم جہاں کہیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے، پروردگار ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کوئی حرام چیز کھائیں۔ تو جہاں کہیں اگر خواہش ہو رہی ہے کہ یہ چیز ہمیں کھانا ہے، یہ چیز حاصل کرنا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم کیسے اس چیز کو پسند کریں؟ تو اسی وقت دل محفوظ ہو جاتا ہے اور حرام کھانے کی خواہش بھی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے میرا خوف اور میرا لحاظ کر کے میری ناپسندیدہ چیز کو اس نے چھوڑ دیا ہے، لہذا اب اس کی جو حلال خواہش ہے یقیناً میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی اپنے اولیاء اکرام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولیاء کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یہ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا اظہار فرماتا ہے، تم نے میری رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اب تمہاری جو خواہش ہوگی وہ میں پورا کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش ہوگی، کیونکہ اب جو ولی بن جاتا ہے اب اس کی وہ خواہش ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ چیز۔
جس چیز کو اللہ ناپسند کرے وہ ولی اس کی خواہش کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی خواہش جو ہوگی وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اب جو تم چاہو گے وہ تمہارا کام پورا ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں بسانا ضروری ہے اور اپنے دل میں محفوظ کرنا ضروری ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ یہ تصور اگر ذہن میں محفوظ ہو جائے تو ہم اگر بازار میں چل رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں صرف اور صرف برائیاں ہیں، صرف گناہ کا ماحول ہے، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ یہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ تو اس وقت فوراً یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کیسے اس کی ناپسندیدہ چیز یعنی جس چیز کو اللہ نے گناہ فرمائے وہ کیسے ہم کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ یہ ایک بہترین تربیت کا طریقہ ہے جو بزرگان دین اولیاء کاملین اپنی محفل میں خود درس بھی دیتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، ان کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا ہمارے آقا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، غار ثور میں جب پناہ لیے تھے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے۔ واقعہ آپ کو یاد ہے، کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ حضور جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بلند پہاڑ پر ایک غار ہے جسے غار ثور کہا گیا۔ اس غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دشمنان اسلام کفار مکہ گرفتار کرنے کے لیے پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ غار تک پہنچ گئے، اور گھوم رہے ہیں۔ ارے قدم کے نشان یہاں تک تو مل رہے ہیں، اب اس کے بعد کہاں گئے؟ کیونکہ ان لوگوں نے قدموں کے نشانات کو پہچان لیا تھا کہ یہ ان کے ہی قدم ہیں۔ اس دور میں قیافہ شناسی یعنی پیروں کے قدم کے نشان کو دیکھ کر کے بھی پہچان لیتے تھے کہ ان کے ہیں۔ وہاں تک پہنچ گئے، پہاڑ کے اوپر غار تک پہنچ گئے، لیکن گھوم رہے ہیں۔ اتفاق دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جب حفاظت فرمانا چاہے، مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہاں کیسے جا سکتے ہیں، کفار تو یہ سوچ رہے ہیں، مگر اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ تو آپ کو ایک طرح سے خوف ہوا، ڈر ہوا، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ یہاں تک آ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اس لیے آپ غم میں یہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ یہاں تک آ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں کے دوسرے جبکہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے غار میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن، غم مت کرو، گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے غار کے اندر جب کفار گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہیں سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ذہن میں یہ بات محفوظ کر لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے آج الحمدللہ ہم دنیا میں بہت ساری مصیبتوں سے اور عذابات سے محفوظ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ دنیا میں اتنی بلائیں اتار دی گئی ہیں کہ ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے، یہ اس کی رحمت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم بلاؤں سے محفوظ ہیں۔ ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کارواں چل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور پریکٹس کر لیں اور تجربہ بھی کر لیں کہ اگر آپ نے یہ ذہن میں محفوظ کر لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہر موقع پر، ہر
اعتبار سے یہ تصور لا کر کے ہم نے لحاظ کرنا شروع کر دیا، پھر دیکھیے زندگی میں کیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے، پھر کیسی تبدیلی آتی ہے، پھر زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا، غیبت کا احساس نہیں ہوگا، برائی کی کوئی فکر ہی نہیں آئے گی، برائی کا تصور نہیں ہوگا، اس لیے کہ دل اندر سے کہنے لگتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ذات اتنی عظیم ذات ہے، اور اس کے سامنے ہم کیوں اس طرح عمل کریں، کیوں اس کی ناپسندیدہ چیز کو اختیار کریں۔ یہ ذہن میں اگر آ جائے تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا یہ تربیت کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے ایک سب سے بہتر نسخہ ہے جو ہمیں قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے بہت ساری چیزیں جو ملتی ہیں اس کو اخذ نہیں کرتے ہیں، اس کو لیتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بظاہر دیکھنے میں اللہ کا فرمان بڑا چھوٹا سا ہے لیکن زندگی بدل دیتا ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے سزاؤں کو بھی دیکھ کر کے نہیں ڈرتے ہیں اور حکم عدولی کرتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، قانون توڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، سب کو معلوم ہے کہ سگنل توڑنے کی وجہ سے یہ قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرمانہ ہوگا، مگر اس کے باوجود قانون توڑتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں قانون کی پابندی کی ہمارے اندر عادت پیدا کر سکے؟ آج دنیا کی کسی حکومت کے پاس ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرا سکیں۔ یہ صرف واحد اللہ کا فرمان ہے کہ جس فرمان سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں اور قانون پر چلنے کی عادت بن سکتی ہے۔ جیسے اللہ کا قانون یہ ہے کہ حرام چیز کے قریب مت جاؤ، اب اس پر عمل کرنے کے لیے اب ہمیں کسی ڈنڈے سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سزا کا کوئی تصور بھی اگر نہ بھی آئے، صرف یہ خیال آ جائے کہ وہ پروردگار جس نے ہمارے اوپر بے پناہ احسان فرمائے ہیں، اس کے احسانات کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور کوئی حد نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر بھی ہونا ہے، تو کس طرح سے ہم ناجائز و حرام کام کریں؟ تصور یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا۔ اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں، روح کو بے انتہا خوشی ہوگی، روح کو بہت خوشی ہوگی اگر یہ تصور محفوظ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تصور ہمیشہ آپ جما لو، تو پھر دیکھیے اندر سے روح اتنی خوش ہوگی، اس لیے کہ روح کی سب سے بڑی غذا تو یہی ہے۔ ذکر بھی ہم اگر کرتے ہیں، جیسے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ ذکر۔ لیکن ذکر کا اصل مقصد بھی کیا ہے؟ ذکر کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہی یہ تصور بٹھانا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہی تصور اور یہی فکر ہمارے ذہن و دماغ میں بس جائے، رچ جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اندر سے روح کو بے انتہا خوشی محسوس ہوگی، اور یہی روحانی خوشی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا مزید حصہ کل اگر یاد آ جائے تو جمعہ کی بھی خطاب میں اس کا اگلا حصہ بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب آئیے ہم ذکر کی طرف چلتے ہیں، جو ذکر ہمارے لیے بلکہ ہمارے روحوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے، اور یہ بھی شاید آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اجتماعی ذکر کی برکتیں ہی کچھ الگ ہیں۔ تنہا یعنی اکیلے میں اللہ کو یاد کر لینا، یہ بھی ایک طریقہ ہے بزرگوں کا، اور خود بھی آپ کر سکتے ہیں کہ گھر کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، رات کے سناٹے میں یاد کرنا، اور یقیناً جو رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت بہت جلد اس سے قریب ہوتی ہے، رحمت الہی بہت قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو تہجد کی نماز کی جو فضیلت اور برکتیں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، جب سب سو رہے ہیں اور بندہ اس رات میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کی رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ، سب سو رہے ہیں اور یہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو تنہائی میں یاد کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، یہ بھی ایک
اپنے لیے بہت بہتر طریقہ ہے، لیکن کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں پاتے ہیں تہجد کے لیے یا رات میں ذکر کے لیے، یا تنہائی میں بیٹھ کر کے ذکر کرنے میں کبھی کبھی لطف نہیں مل پاتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں اجتماعی ذکر ہو رہا ہے وہاں محفل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ اس محفل کی برکت سے ذکر کی لذت مل جائے گی، اجتماعی ذکر کی برکت سے بھی وہ ذکر کی لذت حاصل ہو جائے گی، تو یقیناً ایسی محفل سے بھی بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے بازو سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمتیں لے کر کے اترتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں، انہیں بخش دے۔ تو بخشش کا سامان بھی حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ہمارے دلوں کے جو جائز آرزوئیں ہیں، تمنا ہیں، مقاصد ہیں کہ جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، کبھی کبھی ایسی رکاوٹیں اور ایسے مسائل، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ اجتماعی دعا سے وہ پیچیدہ مشکل مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے آئیے ہم اجتماعی طور پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، اور ذکر کے وقت پوری طرح سے دل پر ضرب لگنے کا خیال رکھیں۔ طریقہ میں نے بتایا تھا ذکر کا، خالی صرف زبان سے ذکر ہونا یہ کافی نہیں ہے، زبان چل بھی رہی ہو لیکن آپ کا خیال، آپ کا تصور، آپ کی فکر یہ ہو کہ دل سے آواز نکل رہی ہو۔ کیسے؟ یعنی ادھر زبان سے لا الہ الا اللہ کا یہ زبان سے ایک صدا آئی، آواز آئی، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے دل سے آواز نکل رہی ہے، دل سے آواز نکل رہی ہے، اور جیسے ہی دل سے آواز نکلنے لگتی ہے تب اس ذکر کی برکتیں اور اس کے اثرات آپ کے دل پر ہونے لگتے ہیں۔ اور اگر دل سے نہیں ہے، صرف زبان سے اگر ذکر ہو رہا ہے تو صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ادھر زبان سے اگر نکل رہا ہے تو دل پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے، نہیں تصور ہو کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے آواز نکل رہی ہے۔ اور اسی لیے بزرگوں نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے، لوگوں نے، شاعر نے کہا دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ لہٰذا میں اس کو تبدیل کر کے کر رہا ہوں کہ دل سے جو صدا نکلتی ہے اللہ اکبر کی، اس کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے ذکر اس طرح سے کریں کہ ہمارے دل سے آواز نکل رہی ہو، انشاءاللہ دل پر اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔